الحمدللہ خان صاحب کا مورال بڑا سٹرانگ اور ہائی ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ باقی میں الیکشن کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ہے، پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے، اور یہ ابھی نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم پٹیشن ہے۔ پی ٹی آئی نے اس سے پہلے بھی ایک پٹیشن فائل کی تھی اپریل میں، اور ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اگر آپ نے کرانے ہیں تو اس میں حکومت اور حکومتی نمائندوں کے آر اوز اور ڈی آر اوز کے جو رول ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ سارے ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہونے چاہیے تاکہ الیکشن آپ کے فری اینڈ فیئر ہو جائیں۔ وہ پارٹی جس نے اپنے 2 حکومتیں ختم کروائی، جو 3 مرتبہ سپریم کورٹ جا چکی تھی، جس نے 7 پٹیشنیں ہائی کورٹوں میں فائل کروائی تھی، جس نے قومی اسمبلی سے ساری ریزگنیشن دی تھی، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہماری کوشش تھی۔ پی ٹی آئی کی کبھی بھی کوئی ایسی کوشش نہیں رہی ہے کہ الیکشن ایک دن بھی ڈیلے ہو، لیکن ہم یہ مطالبہ آج بھی کریں گے کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر سیٹ اسائڈ کر لیا، الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات دی گئی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے نمائندے، ڈی سیز اور اسسٹنٹ کمشنر، وہ آر اوز لگے، وہ ریٹرننگ افسران ہوں۔ ہماری یہ بھی استدعا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ تو آپ انشور کریں کہ یہ لوگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ایک پارٹی کو نشانہ بنایا ہوا ہے، جنہوں نے بارہا ایم پی او کے آرڈر پاس کیے ہیں، جنہوں نے اسپیسیفکلی ایک اسپیسیفک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوگے، یہ میرا خیال ہے کوئی توقع نہیں کر سکتا۔ اس میں سپریم کورٹ ہی انٹروین کر سکتی ہیں کہ جو ہدایات سپریم کورٹ نے دی ہیں، اور سپریم کورٹ نے پشاور کا پٹیشن بھی اپنے پاس منگوایا ہے۔ میری استدعا ہوگی کہ وہ اس پٹیشن پہ آرڈر پاس کرے کہ جو انکمبنٹ ہوگا وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا انعقاد ممکن بنائے۔ یہ ہماری سب سے بڑی استدعا ہے۔ ہماری یہ بھی استدعا ہوگی کہ ہیومن رائٹس کی پٹیشنیں ہم فائل کر چکے ہیں، ہم بیلوں کی پٹیشنیں فائل کر چکے ہیں۔ ہماری ایک ایوریج پی ٹی آئی کی ورکر کی جو جیلوں میں پڑا ہے، 17 ٹائمز بینچز ڈیزالو ہو جاتی ہیں، یا کئی مرتبہ ان کو بارہا جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ایک ون آفٹر ادر۔ اس کا بھی سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ ہماری سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ اس سلسلے میں بھی کوئی اقدامات کی جائیں۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔ اگر کوئی کوشچنز ہو تو کل کہا گیا سپریم کورٹ میں واضح طور پر کہ پی ٹی آئی نے جو پٹیشن دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، پی ٹی آئی کے جو وکیل نے یہ پٹیشن دائر کی ہے، یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا ایک بہانہ ہے، اور ہم یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کیا پی ٹی آئی جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی واحد شاید پارٹی ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے، اور اسی کے لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جاتے رہے ہیں کہ کوشش کریں ہمارے ساتھ کہ جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچائیں۔ اسی طرح پٹیشن جو میں نے عرض کیا، ہم پہلے بھی فائل کر چکے تھے۔ یہ ہر پٹیشنر کا، ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اپنا گریوینس شو کرے۔ اب سپریم کورٹ نے ایک نوٹس ایشو کیا عمیر نیازی صاحب کو۔ اگر آپ پٹیشنروں کو نوٹسز ایشو کرنا شروع کریں تو انصاف کی فراہمی کے سلسلے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی۔ جو بندہ پٹیشن فائل کر کے آتا ہے وہ پہلے یہ سوچے گا کہ کیا مجھے کنٹمپٹ کی پٹیشن دینی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا پہلا والا آرڈر آپ اٹھائے، سپریم کورٹ نے کہا ہم تو صرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ تو بٹوین دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے خود فرمایا تھا کہ ہم صرف فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم کوئی آرڈر نہیں کر رہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب کے تو سپریم کورٹ کا اگر آرڈر نہیں تھا، وہ فیسیلیٹیشن کام کیا، پھر بھی سپریم کورٹ نے بڑا اچھا اور احسن اقدام کیا تھا کہ الیکشن کو 8 تاریخ کے لیے منظور کروا لیے، آرڈر ایسا صاحب پاس کیا کہ انشاءاللہ اب انشور ہو جائے گا کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ لیکن دیکھو، فقط الیکشن کا ہونا کوئی مقصد نہیں ہے اگر الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اور اس کے پروسیس میں شامل ہونا لازم ہے۔ ایج وی اسپیک وہ پروسیس کی ٹرانسپیرنسی پہ بڑا کوشچن مارک ہے۔ آج بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، آج بھی کنونشن کی اجازت نہیں مل رہی، آج بھی پارٹیسپیشن کی اجازت نہیں مل رہی، آج بھی ہمارے جھنڈوں کی اجازت نہیں ہے۔ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے گئے تھے، جو ڈیلیگیشن ہم لے کے گئے تھے چیف الیکشن کمشنر کے پاس، پورے کمیشن کے ممبرز تھے۔ ہمارا صرف یہ ایک مطالبہ تھا، کائنڈلی ہم تو 70% لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں،
لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں, یہ عوام کا حق ہے اور عوام کا رائٹ ہے کہ وہ کس کو چوز کرنا چاہتے ہیں اور کس پارٹی کے ساتھ فیسیلیٹیٹ ہونا چاہتے ہیں. وہ اگر ہمارے ساتھ افیلیٹ ہے تو سپریم کورٹ سے ہماری یہی استدعا رہے گی کہ نہیں, ہم ڈیریل نہیں کرنا چاہتے, آپ ڈیریل ہونے سے بچائیں. اور ڈیریل ہوگی اگر آپ ان لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دیں گے جو پارٹیسپیٹ کریں گے. 22 تک فائنل ڈیٹ نامینیشن پیپر فائل کرنے کی ہماری لیڈرشپ کو بھی ہر سال میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. نواز شریف اور مریم نواز شریف اور دیگر کو سزائیں سنائی, وہی ججز اب آپ کی سماعت کریے, کیا انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ؟ دیکھیں, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے سپریم کورٹ سے. ہم نے کبھی سپریم کورٹ کی کسی جج پہ یہ انگلی نہیں اٹھائی ہے کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں. ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ انصاف کریں. ہماری استدعا ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ کائنڈلی جلد سے جلد ہمارے فیصلے کریں. دیکھو, ہمیں جتنا بھی نقصان ہوا ہے 180 کیسز میں, وہ زیادہ تر اس بات پہ ہوا کہ ہمارے کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی. ہمارے خلاف جو کیسز کیے جا رہے ہیں وہ گھنٹوں کے حساب سے چلتے ہیں. تو شخانہ میں آپ نے دیکھا تھا وہ گھنٹوں کے حساب سے چلتے ہیں. تو ہمارا بھی رائٹ ہے کہ اگر ہم اس کیس کے خلاف کسی اپیل فائل کریں تو ہمارا بھی بنیادی حق ہے, ہمارے بھی فیصلے چلیں. دیکھو, اور کنونشن آپ کہہ رہے ہیں ورکر کنونشن نہیں ہونے دیے جا رہے. اسی طرح اگر الیکشن کمپین میں آپ کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں اور پھر الیکشن ہوتا ہے تو کیا بعد میں آپ یہ بھی تو کہیں گے کہ دھاندلی ہو گئی, یہ اس طرح کی صورتحال ہوگی؟ دیکھو, دھاندلی تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آپ پارٹیسپیشن میں فری اینڈ فیئر ٹرانسپیشن کیسے ممکن کرائیں گے اگر ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, اگر ہمیں کنونشن کی اجازت نہیں ہے, ہمارے ورکر کو اجازت نہیں ہے, ہماری پارٹی لیڈرشپ پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا, تو آپ نے تو پری پول ریگنگ تو کر ہی دی نا. آپ نے ناک آؤٹ نہیں کرنا ہوتا. الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیشن بھی جمہوریت کا حصہ ہے. آپ اپنی بات کر لیں, میں اپنی بات کر لوں گا, اور حق حکمرانی کا رائٹ عوام کے پاس ہے, وہ جیسے چاہے ووٹ دے دے. لیکن ہمارا یہ استدعا تھرو اٹھ رہا ہے, یہ ابھی نہیں, آپ اپریل کی اٹھا لیں. اپریل میں بھی ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی. اسی وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ کائنڈلی جتنے بھی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں وہ جوڈیشری سے لی جائیں تاکہ ان پہ انفلوئنس کم ہو اور وہ انفلوئنس میں نہ آئے اور وہ فری اینڈ انڈیپینڈنٹ الیکشن کرا دیں. چیئرمین پی ٹی آئی, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے خلاف جتنا بھی ابھی جو سختیاں ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ الیکشن سے بائیکاٹ کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھو, پی ٹی آئی الیکشن کی بائیکاٹ کبھی نہیں کرے گی. بائیکاٹ کی طرف ہم ہرگز نہیں جا رہے. ہماری کوشش ہے, دیکھو, بائیکاٹ نہیں کرتے, لیکن ہماری یہ ضرور ہے کہ ہم کوشش کرتے ہم نے سمبل سے الیکشن لڑے. ہم کوشش کرتے فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں, اور ہمارے ورکروں کا بھی رائٹ ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں. دیکھو, 266 کنسٹیچوئنسی ہے, اس میں تو میکسیمم 266 بندوں نے کھڑے ہونا ہے نا, لیکن یہ 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس پارلیمنٹ میں, تو اس کے ساتھ 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق منسوخ ہے. صورتحال اگر یہی رہتی ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا, یہ کون نہیں دے رہا؟ اور یہ بتائیں کہ کوئی بڑا جلسہ اب تک, کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے, کوئی اعلان نہیں کیا گیا. دیکھیں, ہم نے کئی درخواستیں دی تھی, پشاور میں دی, اور پشاور ایون ایک مرتبہ ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دے دی, مانسہرہ میں کنونشن کے لیے گئے, وہاں سے کرسیاں اٹھوائی گئیں. لیکن ایک پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں, الیکشن کمیشن کے ساتھ جس وقت ہماری ملاقات ہوئی تو کمیشن نے یہ یقین دہانی ہمیں کرائی تھی کہ جس وقت ہم الیکشن شیڈول دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو انشور کریں گے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا. یہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا. جو اس میٹنگ میں نے الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ آپ کا اختیارات اس بات پہ مبنی نہیں ہے کہ آپ اس وقت تک انتظار کریں جب تک نوٹیفیکیشن نہ ایشو ہوا. آپ کے پاس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے مطابق بھی آپ کے پاس اختیارات آپ استعمال کر سکتے ہیں. مجھے ابھی امید ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چاہے تو انہی کو ڈائریکٹ کر کے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے سکتے ہیں, اور ہمارا مطالبہ رہے گا. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, کیونکہ آپ کی پٹیشن تھی کہ عدلیہ سے لوگ لیے جائیں, اب چونکہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے, اس فیصلے سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, دیکھو, فیصلے تو مطمئن نہیں ہیں, ہم تو ایگریوڈ ہے فیصلے سے, ٹو دس ایکسٹینٹ ایگریوڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کو یہ ڈائریکشن دینی چاہیے تھی کہ جوڈیشری سے ان کو رکھوا لیتے بجائے اس کی کہ اس کو سیٹسفائڈ کرتے. لیکن سپریم کورٹ کا آپ آفٹر آل فیصلہ ہے, تو فائنل فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا, اس کا احترام کیا جائے گا اور اس فیصلے کو منوان تسلیم کیا جائے گا اور اس پہ عمل درآمد ہوگا. آپ ظاہری بات ہے پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور دوسری طرف آپ کیسز بھی لڑ رہے ہیں, اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, تو بینگ چیئرمین آف پی ٹی آئی کیا اسٹریٹجی ہے
क्या हिकमत अमली लेके आप इलेक्शन के मैदान में उतरे? देखिए, हमारे वर्कर, सपोर्टर और पार्टी लीडर हम तैयार हैं। हमने होमवर्क कर दिया था। द मोस्ट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी है। हमें सिर्फ इलेक्शन डेट की ज़रूरत थी और इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ। इंशाअल्लाह ताला हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे और आप देखेंगे हमारे वर्कर, सपोर्टर आपको सबसे ज़्यादा और मोस्ट एक्टिव लगेंगे। तैयारी होमवर्क हमने कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा बहरहाल रहेगा। जितने सख्त सर्कमस्टांसेस में हम कैंपेन कर रहे हैं, अगर ये सख्ती हमारी न हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आएगी। थैंक यू।